حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو جہل نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن پاک واقعی تیری طرف سے نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت تک عذاب نہیں میں دوں گا جب تک وہ لوگ بخشش طلب کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کیوں نہ میں عذاب دوں گا، قبلہ و لوگ اہل ایمان کو مسجد احرام آنے سے روکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو جہل نے کسی سے پوچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں؟ تو وہ بولے ہاں وہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابو جہل بولا، مجھے لات بت کی قسم، مجھے عزا بت کی قسم، اگر انہوں نے میرے سامنے ایسا کیا تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، یا ان کے چہرے کو زمین پر رگڑ دوں گا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے، یعنی زمین پر سجدہ کر رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھ دے گا۔ وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو فوراً اپنے قدموں کے بل پیچھے آیا اور ہاتھ سے یوں اشارہ کرنے لگا جیسے کسی چیز سے بچ رہا ہو۔ اس سے کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے ابو جہل؟ تو اس نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی اور خوفناک چیزیں تھی اور کچھ بازو تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک عضو نوچ لیتے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، انسان ضرور بضرور سرکشی اختیار کرتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار کی طرف لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو بندے کو اس وقت روکتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے لگے تھے تو ابو جہل نے اپنے طرف سے انہیں روکنا چاہا جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کو نماز روکنے کی بجائے اگر وہ لوگوں کو حکم دیتا نا ہدایت کا یا پرہیزگاری کا، اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ حق کو جھٹلائے اور منہ پھیر لے یعنی ابو جہل، تو اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی سے اسے پکڑیں گے اور پیشانی جھوٹے گی گناہگار کی، اور وہ اپنے ساتھیوں کو بلائے گا، ہم بھی دوزخ دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا، بے شک